امام سہیلی رحمہ اللہ نے روض الانف میں لکھا ہے، مولانا ادریس کاندھلوی سیرت المصطفیٰ میں دارالعلوم دیوبند کا شیخ التفسیر لکھتا ہے، فرمایا شاہ طبہ مدینہ پاک سے گزر رہا تھا، حضور پاک کی پیدائش سے سالوں پہلے اس کے ساتھ علماء کی جماعت تھی، رات کو یثرب میں قیام ہوا، صبح کوچ کر کے قافلہ نکلنے لگا، تو علماء تو تجسس میں ہوتے ہیں، ان علماء نے رات کو قیام کم کیا، نیام کم کیا، قیام زیادہ کیا، انہوں نے علاقے کا وزٹ کیا، سنگریزوں کو دیکھا، کھجور کے پتوں کو دیکھا، باغات کو دیکھا، پہاڑیوں کو دیکھا، ادھر تورات زبور انجیل کی کتابوں کو دیکھا، ان میں مماثلت نکالی، ان میں ایک ایک چیز ہونے کی اکٹھی وجوہات نکالی۔ صبح بادشاہ نے کہا کوچ کرو، علماء کا پیغام گیا، ہم کوچ نہیں کرتے، ہماری بات سنیں، بادشاہوں کی سواریاں رک گئیں، آؤ ہم سے بات کرو۔ اس وقت کے بادشاہ علم دوست ہوا کرتے تھے، اس وقت کے بادشاہ علم دوست ہوا کرتے تھے، علماء کی قدر ہوتی تھی۔ میں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، کہیں آپ شش و پنج میں آ جائیں، توجہ رکھنا، آج گنگا الٹی بہتی ہے، یہاں الٹی گنگا، وہ معاملہ اور ہے۔ وہ علماء کے قدر دان تھے۔ اس نے علماء سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں جاتے یہاں سے۔ کہا میں ناراض ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہو، میں نے کوئی زیادتی کی ہے؟ کہا نہیں آپ نے تو کوئی زیادتی نہیں کی۔ کہا پھر میری مصاحبت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا تیرا بھی ایمان ہے، تورات زبور انجیل یہ پرانی کتابیں ہیں، اس زمانے میں تو پرانی نہیں تھی، قرآن کے آنے کے بعد پرانی کہتے ہیں، یہ ہماری کتابیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا یہ جو کہیں گی؟ کہا سچ کہیں گی، سچ کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے ان میں۔ انہوں نے کہا یہ کتابیں بتا دی ہیں، جو آخری نبی آئے گا، نبی جو آخری مبعوث ہوگا، جس جگہ وہ رہے گا اور دفن ہوگا، اس کا آخری شہر یہی مدینہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا پکی بات؟ انہوں نے کہا جی پکی بات۔ کہا پھر تم کیوں رہتے ہو؟ کہا ہم اس نبی کے استقبال کے لیے رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جی پکا ہو گیا۔ کتنے بندے ہیں گنے؟ 400 علماء تھے اس زمانے کے، 400 علماء۔ بادشاہ نے 400 علماء کو 400 گھر بنوا کے دیے۔ دیکھو احسان، دیکھو آنے سے پہلے کا معاملہ، 400 گھر بنوا کے دیے۔ آخر میں ایک بالا خانہ اور تعمیر کروایا اور کہا یہ کس کے لیے؟ اس نے کہا یہ میری طرف سے اس نبی کو تحفہ دینا جس کے لیے مجھے چھوڑ کے یہاں رہ رہے ہو۔ اور ایک تحریر دی اس زمانے کی، وہ تحریر رسول اقدس تک آئی ہے۔ اوس اور خزرج یہ انہی علماء کی اولاد ہیں، صحابہ کے قبیلے۔ وہ زمانے کی جو تحریر تھی اس کے نقش کندہ تھے، 6 الفاظ پہ مشتمل اس کا قصیدہ ہے۔ اس نے رسول اللہ کو پیغام لکھا ہے۔ اس نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ نسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ میں دل سے گواہی دیتا ہوں شہدت علی احمد انہ، آپ وہی احمد ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ رسول من اللہ بارئ نسمی، آپ اس اللہ کے نمائندہ بن کر تشریف لائے ہیں جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ باری ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے الباری۔ الخالق کا معنی پیدا کرنے والا، چاہے نقشہ سامنے ہو۔ الباری کا معنی بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا۔ رب کا خالق سے پہلے الباری نام آتا ہے۔ رسول من اللہ بارئ نسمی فلو مد عمری، اے کاش میری عمر لمبی ہو جائے، الی عمرہ، آپ کی عمر تک اگر میں آ گیا، لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں آپ کا وزیر بھی بنوں گا، چچا زاد بھائی بن کے وزیر بنوں گا۔ ہری پور کے دوستو ذوق تازہ ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں، جس نے چچا زاد کیوں کہا ہے؟ چچا زاد بننا تو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، چچا زاد تو ویسے ہی بن جاتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے کسی کے چاچے کا بیٹا تو نہیں بنتا۔ تو یہ وزیر بن سکتا تھا اپنی مرضی سے، مشیر بن سکتا تھا، صحابی بن سکتا تھا، شاگرد بن سکتا تھا، کوئی پڑوسی بن سکتا تھا، دوست بن سکتا تھا، لیکن چچا زاد بھائی تو نہیں بن سکتا۔ یہ تو بنی اسرائیلی ہے، حضور بنی اسماعیل ہیں۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں تو فرق ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے میں چچا زاد بنوں گا؟ میں اس کی وجہ دینے لگا ہوں۔ اگر
ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، غلط ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، اس لفظ میں، اس پیراگراف میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ وزیر ہے، ایک لفظ چچا زاد بھائی ہے۔ وزیر وزر سے نکلا ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر بادشاہوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن تنخواہ سے، پیسوں کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، پیسوں کی بلبوتے پر وزارتیں حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے۔ یہ بندہ اس لفظ میں اشارہ دے کر حضور پاک کے اوپر اپنی محبت بتا رہا ہے کہ جب میں آپ کا عمر تک پہنچ جاتا اور میری عمر لمبی ہوتی اور میں آپ کا وزیر بنتا تو پیسے نہ لیتا، بطور چچا زاد بھائی کام کرتا، بطور فیملی ممبر کام کرتا، بطور گھر کا فرد کام کرتا۔ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، آپ مجھے تنخواہ دار ملازم نہ سمجھتے، چچا زاد بھائی سمجھتے۔ وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ، میں خود جہاد کرتا آپ کے ان دشمنوں سے اپنی تلوار کے ساتھ جو آپ کا مخالف بنتا۔ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمٍّ، آپ کے سینے کو ہر غم سے بچا کے اپنا سینہ سامنے کر دیتا۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ عنہ، یہ انہی علماء کی اولاد ہیں۔ کیا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کو بچاتے بچاتے انہوں نے اپنی کمر پہ تیر کھائے تھے، یوں حضور کے سامنے آ جاتے، رسول ادھر تھے، رسول اقدس ادھر آ جاتے، تو جب یہ گرے تو تیر باہر سے نکلے تھے، تو زبان حال میں گویا کسی نے یوں پوچھا کہ عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے، تو انہیں کمر پہ کھائے ہیں؟ اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، عاشق سینے پہ تیر کھاتا ہے، میں بھی سینے پہ تیر کھاتا تو پیٹھ حضور کو ہو جاتی، مجھے یہ قبول نہیں تھا، مجھے یہ قبول نہیں تھا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر ایک عجیب جملہ، مناسک حج ملا علی قاری کا پڑھیے، اور علامہ حسن شرمبلالی رحمہ اللہ کا نور العزا کا آخری حصہ فصل فی المدینہ پڑھیے، فی زیارت قبر النبی کا باب پڑھیے۔ علماء دیوبند کا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، دارالعلوم دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی، ابو حنیفہ ثانی، ابو حنیفہ وقت، ان کی مناسک پڑھیے جن نے ایام حج میں تیاری میں سکھایا تھا۔ فرمایا جدھر بھی آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ سے، حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ، مدینہ منورہ کے حاضری کے موقع پہ، آپ نے منہ قبلے کی طرف کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو۔ کا ایک موقع ہے جہاں آپ نے ترتیب یہ نہیں رکھنی، وہ کون سا موقع ہے؟ کہا مستقبل القبلہ و مستقبل القبر، جب تمہیں رسول اللہ کے روضے پر حاضری کا موقع ملے، ادھر معاملہ عجیب ہے۔ جو حضرات گئے ہیں ان کو پتہ ہے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی لے جائے، بار بار لے جائے۔ رسول اللہ کے روضے پر منہ کرو تو پیٹھ قبلے کو ہو جاتی ہے، اگر پیٹھ رسول اللہ کو کر دو تو منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ ملا علی قاری نے مناسک میں، علامہ گنگوہی نے اور باقی ان حضرات جتنا میں کیا، ان نے لکھا کہ یہاں ترتیب جدا ہے، یہاں معاملہ علیحدہ ہے۔ ادھر تم نے مانگنا تو اللہ سے ہے، دعا ظاہری بات ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، رب سے ہم نے مانگنی ہے دعا، لیکن جب روزے رسول پہ ٹھہریں، مواجہ شریف پہ ٹھہریں تو منہ رسول اللہ کی طرف ہو، چاہے پیٹھ قبلے کی طرف ہو، آپ اللہ سے مانگ لو۔ اگر تم نے ادھر جگہ پہ ٹھہر کے منہ قبلے کی طرف کیا تو پیٹھ رسول اللہ کو ہوگی، رب وہ دعا تمہاری قبول نہیں کرے گا جس میں کمر رسول اللہ کو ہو جائے، جس میں پیٹھ رسول اللہ کو ہو جائے۔ ہمارے حضرات تو یوں سکھاتے ہیں، تو حضرت ابو دجانہ نے کہا عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے، لیکن اگر میں سینے کی طرف، کافروں کی طرف دفاع کرتا تو پیٹھ نبی کو ہو جاتی، یہ مجھے قبول نہیں تھا۔ میرے دوستو، وجاہدت بالسیف اعداءہ، شاہ طبہ لکھنے لگا اپنی تلوار سے آپ کے دشمن کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتا، وفرجت عن صدرہ کل غم، آپ کے سینے کو بچا لیتا، اپنے سینے پر ہر غم برداشت کر جاتا۔ یہ خط اس نے لکھ کے دیا، 400 علماء کو 400 گھر دلائے، ایک گھر مزید بنوایا، نسل در نسل یہ لوگ وصیت کرتے گئے، جب آخری نبی آئے تو آخری نبی پر ایمان بھی لانا یا امانتیں بھی دینا، ایمان بھی لانا یا امانتیں بھی دینا۔ یہ پرانے زمانے کی روش چلی ہے، پرانے زمانے کی۔ میرے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے
مکہ مکرمہ کے 53 سال گزرے، اس کے بعد ہجرت النبی کا سفر ہوتا ہے، ہجرت مدینہ، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، قباء سے آگے محلہ بنی سالم میں جمعہ پڑھا کر جب رسول اللہ چلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، تو ہر صحابی کی خواہش میں میزبان بنوں، حضور مہمان بنے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ تشریف لائیے، ہمارے گھر کو رونق بخشیے۔ اللہ کے رسول کی اونٹنی کی طرف آ کر یوں لجاجت سے کہتے یا رسول اللہ ہمارے ہاں رک جائیے، آج آپ ہمارے گھر کے سامنے سے تشریف لے کر جا رہے۔ حضور پاک کی زبان پہ ایک جملہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعوہا فإنہا مأمورہ، میری اس اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، اسے اصرار نہ کرو، یہ رب کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں بیٹھے گی۔ اور پھر اس آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا، یہ ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے میزبان بنے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ مکان حضرت خالد ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ مکان تھا جو شاہ طبہ نے رسول اللہ کے لیے بنوایا تھا۔ ابو ایوب اس میں رہا کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام میزبان بنے، ابو ایوب مہمان بنے، حضور اترے ہیں تو اسی گھر میں اترے ہیں جو سالوں پہلے بنوایا گیا، جو سالوں پہلے بنوایا گیا تھا۔ میرے دوستو، یہ احسان اس محسن عالم کا کم ہے کہ جس کی وجہ سے نسلیں آباد ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے خاندان سج رہے ہیں، جس کی وجہ سے مدینے کی آبرو میں عزت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور میزبانیوں کے فرائض سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا احسان در احسان۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا